الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاص اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اخلاص کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ ہمارے رب کے لیے خالص ہو، کوئی دوسرا فیکٹر نہ ہو، کوئی دوسرا عنصر نہ ہو، ہمارا عمل اللہ رب العزت کے لیے ہو، یہ ہے اخلاص۔ اور اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم کریں اس میں کوئی شامل نہ ہو، اور جب آدمی اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا عنصر شامل ہو جاتا ہے تو وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اخلاص سے عبارت ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ تم جو کام کرو وہ اپنے رب کے لیے کرو، چھوٹا سا کام بھی اگر تم کرو گے، ذرہ برابر بھی تو کوئی کام اگر ہوگا وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہوگا، اللہ رب العزت کے لیے ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کو پہاڑ بنائے گا اپنے یہاں ثواب کے لحاظ سے۔ لیکن اگر تم پہاڑ کے برابر بھی کوئی کام کرتے ہو اور اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہے تو اللہ رب العزت کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وجعلناہ ھباء منثورا، ہم اس کو گرد کی طرح اڑا دیں گے۔ دل کی دنیا بدلنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، دل کے اندر اللہ کی خشیت ہو، دل کے اندر اللہ کا استحضار ہو، دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ اخلاص سے عبارت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور صحابہ کرام کی آپ نے جو تربیت فرمائی وہ اخلاص کے بنیاد پر ہوئی۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ حکم دیا گیا تھا ان کو اسی چیز کا کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی کریں، اس کے لیے اپنی بندگی خالص کرتے ہوئے ساری چیزوں سے کٹ کر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہاں تک جاتی ہیں محترم ناظرین کرام کہ ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں، اور ایسی ہو جائیں کہ اللہ رب العزت ان چیزوں سے، ان اعمال سے خوش ہونے لگے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو آرزوئیں ہیں، اس کی جو تمنائیں ہیں وہ میرے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مشہور حدیث ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ جا رہے تھے، طوفان اٹھا، آندھی آئی، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ کہیں ہم کو پریشانی نہ لاحق ہو جائے، ہماری زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ وہ ایک غار میں دبک گئے، اور غار میں جب دبک گئے تو جب طوفان ہٹا تو اب دیکھ رہے ہیں کہ غار میں اندھیرا ہے، اور غار کے دہانے پر ایک بڑا پتھر لڑک کر کے آ کر کے وہاں ٹک گیا ہے۔ ان تینوں نے بہت کوشش کی، وہ غار کا جو دہانہ تھا، وہ جو پتھر تھا، وہ ہٹا نہیں۔ اب تینوں نے سمجھ لیا کہ یہ آزمائش ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں سے کوئی ایسا عمل جو ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اس کا واسطہ دے کر کے ہم دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس آزمائش سے ہم تمام کو نجات دے دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں، بخاری شریف میں باب باندھا ہے، کیا کوئی آدمی اپنے عمل کو یا اپنے اعمال کو واسطہ دے کر کے دعا کر سکتا ہے؟ یہ حدیث اسی کے تحت نقل کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسا عمل یاد کیا جو وہ جانتا تھا اور اس کا رب جانتا تھا، کوئی اور نہیں جانتا تھا، اس کا حوالہ دے کر کے اس نے دعا کیا تو پتھر تھوڑا کھسکا، دوسرے نے دعا کیا تو پتھر تھوڑا کھسکا، ابھی نکلنے کی پوزیشن نہیں تھے، اور تیسرے نے دعا کیا کہ میرے مالک فلاں عمل جو تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ عمل اگر میں نے تیرے لیے کیا ہے اور تو خوش ہے، پتھر ہٹا دے۔ پھر وہ پتھر اور کھسکا اور اس لائق ہوئی کہ تیرے نکلے۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ رب العزت کو وہی پسند ہیں جو اخلاص کی بنیاد پہ کیے جائیں۔ ہم اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا اپنے اندر سلیقہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ریا کے لیے، نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، خود پسندی، لوگوں کو یہ دکھانا کہ میں کچھ ہوں، لوگ میری تعریف کریں، میری واہ واہی ہو، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کریں وہ اللہ رب العزت کے لیے کریں، یہ اخلاص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اخلاص کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ ریاکاری ہے۔
ریاکاری کا نام ہی دکھاوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری الریا الشرک الخفی، ریاکاری جو ہے وہ شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک ہے۔ ایک شرک تو کھلا ہوا ہے کہ آدمی پیڑ پودوں کے سامنے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکا دے، یہ شرک جلی ہے۔ شرک خفی یہ ہے، پوشیدہ شرک یہ ہے کہ آدمی کوئی عمل اپنے رب کے لیے کر رہا ہو اور اس کے دل کے، اس کے حاشیے خیال میں کوئی ایسا عنصر ہو کہ اس کے ذریعے لوگوں پر میری دھاک جم جائے، لوگ میری تعریف کرنے لگیں، تو اللہ رب العزت اس چیز کو پسند نہیں کرتا، یہ ریاکاری ہے۔ تو فرمایا ریاکاری جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل کو نہیں پسند فرماتا جو کیا تو اس کے لیے جائے، لیکن کوئی اور فیکٹر، کوئی اور عنصر، کوئی اور محرک اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ریاکاری جو ہے وہ میں اپنی امت کے لیے فتنہ دجال سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ریاکاری تمہارے درمیان ایسے دھیرے دھیرے داخل ہو جائے گی جیسے چیونٹی کی چال سے بھی باریک وہ تمہارے درمیان ریاکاری آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بظاہر نماز آدمی پڑھتا ہے اللہ کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے۔ روزے میں کیا ہے؟ آدمی تنہائی میں بھی ایک قطرہ پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتا، کیوں؟ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے، یہی ہے اخلاص، اور اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، صوم لی وانا اجزی بھی۔ لیکن فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے مسجد میں میرے لیے گیا، لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب میرا روب جم جائے، لوگ سمجھیں کہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت میں صف اول میں رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ بظاہر ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اگر ریاکاری آ جائے تو اخلاص کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس پر ہمیں اجر و ثواب نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، چاہے دعوت کا کام کر رہے ہوں، چاہے ہم اتحاد امت کا کام کر رہے ہوں، چاہے ہم اصلاح معاشرے کا کام کر رہے ہوں، چاہے ہم غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور مستحقین میں ہم اعانت تقسیم کر رہے ہوں، ان کی مدد کا کام کر رہے ہوں، کہیں بھی ہوں، اس کے پیچھے جذبہ وحدہ لا شریک کو خوش کرنے کا ہونا چاہیے، ورنہ اللہ رب العزت بڑے بڑے لوگ جو قیامت دن آئیں گے انہیں جہنم میں اس لیے ڈال دے گا کہ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ ایک شخص لایا جائے گا، پوری زندگی اس نے اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کے لیے لگائی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے دن رات تیرے دین کو پھیلایا تاکہ تیرا دین غالب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے میرے دین کے لیے ساری زندگی اس لیے لگائی تاکہ تجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، اور حکم ہوگا اور فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک بہت بڑا فیاض، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشک کے لیے، رشک کے قابل 2 ہی لوگ ہیں۔ اس میں فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فصلتہ علی حلقتہ، جس کو مال دیا ہو، دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، تو ایسا شخص جس کو اللہ رب العزت نے خوب مال دیا ہوگا، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا، یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ، یہاں اور وہاں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا؟ میرے مالک تیرا دیا ہوا مال میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا تاکہ تیرا دین غالب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ تو دکھاوے کے لیے کرتا تھا، یہ تو اس لیے کرتا تھا تاکہ اسے کہا جائے کہ فیاض ہے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو۔ اور آخری شخص، وہ شخص شہید ہوگا۔ آدمی اپنی جان بہت مشکل سے قربان کرتا ہے، بچانے کے چکر میں رہتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی اپنی جان بچاتے ہیں، لیکن وہ شہید حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ہوا؟ میں اپنی گردن کٹا دی لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جھوٹا ہے، اس نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ اس کو کہیں کہ بڑا بہادر تھا، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم میں ڈالو۔ یہ لوگ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، کوئی بڑا گناہ کرنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ دن رات اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں جنت ملنے کے بجائے ان کو جہنم ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، ان کے دل کے اندر ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، خود پسندی تھی، واہ واہی تھی۔ یہ وہ چیز ہے جو لے ڈوبتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے اور آپ کی احادیث سے ہم تمام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خود بھی اور صحابہ کرام کو اس بات کی عادت ڈالی کہ ہم دن کے اجالے میں ہوں، رات کے اندھیرے میں ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، تاریکی میں ہوں، اجالے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے اور ریاکاری سے دور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔